السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ محمد نعمان اوشیری صاحب بول رہے ہو؟ جی حضرت خیریت سے؟ الحمدللہ۔ جی حضرت پوچھنا یہ تھا کہ میں نے وہ علامہ صاحب حضرات کی کچھ ویڈیوز دیکھی اور آپ کی، جی تو حضرت ان کی رسوائی بہت ہوئی ہے، جی جی وہ تو ان اور کے گھر مقدر میں میں بھی اور لکھی۔ گھر کے باہر بھی حضرت۔ جی صحیح بات ہے، صحیح۔ جی تو حضرت اب پوچھنا یہ تھا کہ انہوں نے اب وہ ویڈیو ایک دو دیے تھے، ایک وہ عادل ایک ہے اور وہ کیا نام ہے اس کا، اویس شاید۔ جی تو حضرت آپ نے وہ ویڈیو تو دیکھے؟ جی جی ہاں حضرت ان کی وضاحت چاہیے تھوڑی۔ دیکھیے وہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ انہیں جواب دیا جائے۔ بہرحال آپ نے وضاحت پوچھی ہے تو اب میں تھوڑی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں مختصر الفاظ میں۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر مناظرے کے اندر شرط رکھنے کا حق ہے، یہ حق صرف غیر مقلدین کو حاصل ہے یا ہمیں بھی حاصل ہے؟ ہمیں بھی حاصل ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر مناظرے کے اندر شرط رکھنا فرار گردانا جائے گا، یعنی اگر ہم مناظرے کے اندر کوئی شرط رکھتے ہیں، مناظرے کے لیے کوئی شرط رکھتے ہیں تو یا بیٹھنے کے لیے کوئی شرط رکھتے ہیں، اگر اسے فرار گردانا جائے گا کہ یہ فرار ہے، تو پھر ان کا شرط رکھنا بھی ان کا فرار ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک۔ تیسری بات، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انہوں نے مناظرہ کانیرا جو تھا، جہاں سے وہ مناظرہ یعنی موضوع مناظرہ سے بھاگے اور وہ بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اور تقریباً یہ ہر عقل والا آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ بات کرنے کی نہ پوزیشن میں تھے نہ موڈ میں تھے، بالکل۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے وہ کتاب سامنے رکھ دی۔ اچھا بعد میں کیا کیا، بعد میں خود اس کتاب کے فوٹو وہ انہوں نے فیس بک پر اپلوڈ کر دیے، اور آپ دیکھیں وہ عبارت جو ہے نا وہ عقیدے سے متعلق ہے۔ ٹھیک۔ موضوع مناظرہ کیا تھا؟ مسئلہ تقلید اور رفع دین، اور کتاب کی جو عبارت ہے وہ کس کے متعلق ہے؟ عقیدے کے متعلق۔ تو اس کا موضوع مناظرہ سے کیا تعلق؟ اور اگر وہ اس کا یہ جواب دے کہ ہم نے وہ علم کی برابری کے لیے کتاب پیش کی تھی، تو پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر وہ علم کی برابری کے لیے کتاب پیش کی گئی تھی تو پھر عادل نے اپنی ویڈیو کے اندر یہ کیوں کہا کہ اگر نعمان یہ کتاب پڑھتا تو ان کو گھاؤں والی گھسیٹتے؟ اگر علم کی برابری کے لیے تھا پھر تو اس کے بعد اگر میں وہ عبارت پڑھ دیتا اس کے بعد مناظرہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، ہے نا؟ دیکھیے اگر وہ شرط تھی اور میں وہ کتاب پڑھ دیتا، شرط مکمل ہو جاتی، اس کے بعد دیگر شرائط پر بات ہوتی اور اس کے بعد مناظرہ شروع ہو جاتا۔ لیکن عادل صاحب کا کہنا ہے کہ اگر نعمان صاحب وہ عبارت پڑھتے تو لوگ گھسیٹتے، حالانکہ یہ مصیبت اتنی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گھسیٹے، اس کا کہنا یہ ہے۔ تو ان کی باتوں میں تضاد، اگر یہ شرط تھی تو شرط کے بعد مناظرہ شروع ہو جانا چاہیے تھا، ٹھیک؟ اور یہاں سے وہ کہتے ہیں کہ یہ پڑھنے کے بعد مناظرہ شروع نہیں ہوتا بلکہ لوگ گھسیٹتے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بھاگنے کا ایک بہانہ تھا۔ تو میں چونکہ تجربے کی بنیاد پر وہ بھانپ گیا تھا، اس لیے میں نے ان کو یہ کہا کہ کتاب درسگاہ کے اندر پڑھی جائے گی، یہاں آپ موضوع مناظرہ پر گفتگو کریں۔ اور جب مجھے یہ پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ انہی باتوں میں ٹال مٹول کرنا چاہتے ہیں اور یہ بات کرنا نہیں چاہتے، تو پھر میں نے چاہا کہ چلو بھائی اب دلائل ہی ہم پیش کر دیں، کم از کم ہم آئے ہیں لوگوں کو دلائل سنا دیں، چونکہ وہ بات کرنے کے موڈ میں تھے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا بھائی اس سے بہتر یہ ہے کہ ان باتوں کے اندر ہم پڑھیں جن کا کوئی مقصد ہی نہیں نکالنا چاہتے۔ دیکھیے اگر بات اس لیے ہوتی کہ کسی مقصد تک پہنچنا ہے، پھر تو ان کے ساتھ وہ شرائط پر بات ہو جاتی، اور ہم نے پہلے خود اعلان کیا تھا شرائط پر بات کرنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے بعد جب ہمیں یہ لگا اور جب ہمیں پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ شرائط کے نام پر لوگوں کو الجھانا چاہتے اور یہ فی الحقیقت بات نہیں کرنا چاہتے، تو میں نے یہ کوشش کی کہ اب چلو ڈائریکٹ بات ہی شروع ہو جائے، کم از کم لوگ دلائل تو سن لیں گے۔ اور جب عادل کو یہ لگا کہ اب یہ دلائل شروع کرنے والا ہے تو اس نے میرے ہاتھ سے مائک چھینی شروع کر دی۔ حالانکہ جب اویس بات کر رہا تھا اس وقت آپ وہ ویڈیو دیکھیں، جب اویس نے بات کی اس وقت اس کا ختم ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ چلو بھائی 1 منٹ سے کیا ہوتا ہے، 1.5 منٹ سے کیا ہوتا ہے۔ پیچھے سے کسی بوڑھے نے بھی آواز دی، انہوں نے بھی کہا ہاں ہاں۔ تو اب اگر اس وقت کچھ نہیں ہوتا تھا تو میرے اگر 1 منٹ علاوہ ہو جاتے، 2 منٹ علاوہ، تو کیا پریشانی ہو جاتی؟ لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ دلائل شروع کر دے گا، ان کی نیا ڈوب جائے گی، اسی لیے اس نے مائک چھیننی شروع کر دی۔ جب میں نے نہیں دی پھر پیچھے سے ایک غیر مقلد بزرگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے وہ سارا وہ تہس نہس درہم برہم کر دیا۔ اب آپ میری بات بغور ملاحظہ فرمائیں
کہ اگر شرط انہوں نے رکھی تھی میرا مطالبہ ہے اور اس کا جواب کسی نے بھی ویڈیو کے اندر نہیں دیا، نہ عادل نے دیا نہ اویس نے دیا، کہ اگر یہ شرط ہے تو پھر عادل نے کیوں کہا کہ تم کو گھسیٹتے؟ اس کا معنی تم مناظرہ ختم کرنے کے لیے، وہاں فساد کرنے کے لیے تم نے وہ کتاب پیش کی تھی، اور نعمان نے اس کو سائیڈ میں کر کے تمہارا وہ فتنہ فساد ختم کر دیا۔ یہ تو خود ان کے منہ سے بات نکل گئی نا، خود ان کے منہ سے بات نکل گئی۔ پھر چلیے آگے، اب میں نے ان کے سامنے کیا شرائط رکھی؟ جب وہ اویس کی تھوڑی بے عزتی ہوئی علاقے کے اندر، اس کے اپنے علاقے کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اب وہ صاحب ہوکلا گئے۔ جو آدمی کل تک رنگر مسجد کے بہانے بناتا تھا، چلو رنگر مسجد سب کو پتا ہے، ٹھیک ہے نا، اب وہ آج بیچارہ کھانے کے بھی انتظام کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہمارے یہاں آ جاؤ، حالانکہ وہ جب اس کے یہاں جاتے ہیں تو وہ بالکل جانور ہو جاتا ہے۔ اس نے مجھ پر 3 دفعہ حملہ کیا، اندر 2 مرتبہ حملہ کیا اور باہر بھی حملہ کیا۔ اور یہ جو اس کی اب جو ویڈیو آئی ہے نا، اس میں اس نے ایک تو پچھلے اس کے جھوٹ تھے، ان جھوٹوں کا بھی کوئی اس نے معقول کوئی جواب دیا ہی نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا اس نے کیا کہا۔ تو اس نے ایک اتنا بڑا جھوٹ کہہ دیا ہے الامان الحفیظ۔ اس نے اپنی نئی ویڈیو کے اندر کیا کہا؟ اویس نے کہتا ہے نعمان کو وہاں حنفیوں نے مارا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر میری ٹوپی اور اس کے بارے میں یہ بات کی ہے۔ حالانکہ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو اویس نے مجھ پر حملہ کیا، اور خود وہاں حنفی لڑکے تھے اور غیر مقلد بھی تھے، انہوں نے اس کو پیچھے کیا۔ اس نے وہ پہلے گیا تھا، وہ جو بھائیک پر اس نے حملہ کیا اور ابرار کے ہاتھ کو پہلے پکڑا میرے ساتھی کے، پھر پیچھے آیا اور مجھ پر حملہ کرنا چاہا۔ اندر سے تو وہ جانور صفت ہے ہی، تو وہ اب باہر سے بھی اس پر غالب آ چکا تھا، تو وہ اس کو پیچھے لے گئے۔ جب اس کو پیچھے لے گئے، یہ اس نے اب اپنی اگلی ویڈیو کے اندر یہ جھوٹ بولا ہے کہ حنفیوں نے اس پر حملہ کیا، حالانکہ صریح جھوٹ ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ ہم اویس صاحب سے آپ مطالبہ کریں یا ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اس پر قسم اٹھائیں، آپ اس پر قسم اٹھائیں جو آپ نے کہا نعمان کی ٹوپی اور اس کے ساتھ ایسا ہوا اور حنفیوں نے اس پر حملہ کیا، آپ اس پر قسم اٹھائیں، اور قسم ہم بولیں گے کہ آپ کیا قسم اٹھائیں۔ صریح جھوٹ ہے، اور غیر مقلدوں کو خود پتا ہے، نذیر بان حالی صاحب کو پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جیلانی کو بھی پتا ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لیکن وہ خاموش ہیں۔ اور ہم اس کا یہ جھوٹ ہم آخرت پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم میدان محشر میں اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے کہ آپ اس سے حساب لیں کہ یہ اس نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا۔ تو ایک بالکل جھوٹا شخص۔ اچھا، پچھلی ویڈیو کے اندر مجھ پر جھوٹ بولا تھا کہ اس نے کہا میں عبارت نہیں پڑھ سکتا، میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، تو اب اس کا جواب کیا تھا؟ یا تو وہ کہتا کہ نہیں نعمان نے ایسا کہا، یا اپنے جھوٹ کا اعتراف کرتا۔ نہ اس نے وہ ثابت کیا کہ نعمان نے کہا، نہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا، وہ پتہ نہیں کہاں کی دلیل کہہ رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا تھا کہ اس نے مجھ پر جھوٹ بولا ہے کہ میں نے ان کے والد سے کہا تھا کہ یہ ان معاملات میں کیوں پڑھتے، حالانکہ میں نے ان کے والد سے نہیں کہا، نہ اندر کہا نہ باہر کہا، نہ میں نے اندر ان سے کہا کہ یہ ایسا یعنی یہ اگر کالج اسٹوڈنٹ ہے پھر یہ ان مسائل میں کیوں دخل دیتا ہے، نہیں کہا میں نے، نہ باہر کہا نہ اندر کہا۔ اور جو میں نے ان سے کہا وہ میں ویڈیو کے اندر کہہ چکا ہوں کہ میں نے ان کے والد سے کیا کہا، ان کے ماما سے کیا کہا، ان کے بھائی سے کیا کہا، وہ میں کہہ چکا ہوں۔ انہوں نے دعوت، وہ ان کا جو پیج چلتا ہے فیس بک پیج دعوت حق کے نام سے، اس پر لکھا تھا کہ انہوں نے گھر والوں سے کہا ہم تبلیغی ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ نہ میں نے باہر کہا نہ میں نے اندر کہا۔ کہتا ہے اس نے باہر نے اندر، نہ میں نے اندر کہا نہ میں نے باہر کہا، یہ میں نے باتیں نہیں کہی۔ یہ اس نے 2 جھوٹ بولے تھے، اور ایک وہاں وہ فیس بک پیج پر تھا۔ ایک اور جھوٹ یہ بولا تھا کہ عادل کو کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے جھوٹ کو میں نے پکڑا کہ میں نے تو جواب دیے تھے اس سے۔ پتہ ہے اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ اب ہاں، اپنے جھوٹ پر توبہ نہیں کی، بلکہ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا۔ یعنی اس نے 2 باتیں اپنی ویڈیو میں کہی تھی، کہا تھا کہ نعمان نے نہ مجھے جواب دیا ہے، یعنی نہ اویس کو، اور نہ عادل کو جواب دیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اس نے عادل کے بارے میں جھوٹ بولا کہ میں نے تو عادل کو جواب دیا ہے، اس نے عادل کے بارے میں جھوٹ کہا کہ نعمان نے عادل صاحب کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ میں نے جواب دیا ہے۔ تو یہ صاحب کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ نعمان صاحب نے اقرار کیا کہ اس نے اویس کو کوئی جواب نہیں دیا، حالانکہ وہ، اس لیے میں کہتا ہوں نا اس کا دماغی توازن خراب ہے۔ وہ عقل کا اندھا سوچے، وہ جو ویڈیو ہے نا، ویڈیو جس ویڈیو کے اندر میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے عادل کو جواب دیا ہے، وہ ویڈیو کس کے جواب میں ہے؟ وہ تو اویس کے جواب میں ہے۔ یعنی جس ویڈیو کے اندر میں کہتا ہوں کہ میں نے عادل کو پیچھے جواب دیا ہے، وہ ویڈیو اویس کے جواب میں ہے۔ جب نعمان صاحب نے تجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو جواب کس ویڈیو کا دے رہا ہے؟ ان کو یہ اوپر کی منزل کام نہیں کرتی، چونکہ وہ کام میں اس وقت کر رہا تھا، میں اویس کو جواب دے رہا تھا،
اس لیے میں نے اس کا الگ سے کوئی صراحتاً ذکر نہیں کیا، اور عادل کو میں جواب پیچھے دے چکا تھا، اس لیے اس کا وہاں ذکر کر دیا۔ اتنی سی موٹی بات یہ سمجھ نہیں پایا، اسی لیے میں کہتا ہوں یہ دماغی اعتبار سے بچہ ہے۔ اچھا، ایک اور وہ جھوٹ بولا تھا کہ نذیر بانحالی صاحب کو کہا کہ ہم مسجد میں چل رہے ہیں، آپ پہنچے پھر خود چلے گئے۔ میں نے کہا لعنت اللہ علی الکاذبین، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا، کوئی معقول جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا نہیں، میں نے ان سے کہا ایسا۔ تو یہ جھوٹے طبقے ہیں، ان جھوٹوں کا اپنی ویڈیو کے اندر اویس نے کوئی جواب دیا ہے؟ نہیں دیا۔ اگر کسی جھوٹ کا جواب دیا ہے، دیکھیے یا تو دو ہی باتیں ہیں، یا تو وہ اس بات کو ثابت کرے یا اپنے جھوٹ کا اعتراف کرے۔ نہ اپنی ویڈیو میں اس جھوٹ کو ثابت یعنی اس بات کو ثابت کیا ہے اور نہ اپنے جھوٹ کا اعتراف کیا ہے، تو جواب کس بات کا؟ اچھا، میں نے ایک بات اپنے ویڈیو میں یہ بھی کہی تھی کہ یہ ایک طرف سے تو کہتے ہیں نعمان بھاگتا ہے، چلتا ہے، ٹھیک ہے نا، دوڑتا ہے، اور اپنی وہ پرانی یعنی پچھلی ویڈیو کے اندر کہا تھا کہ نعمان صاحب گھر سے نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ تو میں نے کہا ایک طرف سے کہتے ہو بھاگتا ہے، دوسری طرف سے کہتے ہو گھر سے نکلنے کے لیے تیار، تو بتائیے آپ کی باتوں میں تضاد ہے، اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ اب آئیے شرائط کی طرف۔ میں نے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ تم مجھے لکھ کر کے دو کہ عادل یہ میرے مقابلے میں کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ ایک اردو کتاب فتوحات صفدر کو وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ اب ایک ویڈیو عادل کی آئی ہے، ایک ویڈیو اویس کی آئی ہے، عادل نے بھی اس پر کچھ گفتگو کی ہے، اویس نے بھی گفتگو کی ہے۔ عادل صاحب اپنی غلطی مان گئے ہیں، کہیے الحمدللہ۔ عادل اپنی غلطی مان گیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ بشری تقاضے سے اس کے یعنی اس کا بھی کبھی الٹا پلٹ ہو جاتا ہے۔ تمہیں شو بشری تقاض مز اللہ فضل گسان، بشری تقاضے سے اس کی طبیعت بھی کبھی ناساز ہو جاتی ہے۔ تو وہ صاحب اس کا اقرار کر چکے ہیں، چلو وہ اقرار کر گیا۔ اب اویس یعنی اس کی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کیا ہم اس کے بارے میں کہیں نشتت کاشر بٹ نہ ہوٹا سا نہ لوٹا سا۔ مسئلہ یہ ہے کہ تم نے کتاب پیش کی اور تم نے ایک عربی کتاب کو معیار بنایا علم کی برابری کے لیے۔ جب تم نے اس کو معیار بنایا تو خود اب اس معیار پر پورے اترو۔ یہ میرا اصول نہیں ہے، یہ ان کا اصول ہے۔ اب وہ کہتے ہیں پھر آپ فلاں کے بارے میں بھی کیوں نہیں کہتے، فلاں کے بارے میں بھی کیوں نہیں کہتے۔ ارے اللہ کے بندو، عقل کے اندھو، دیکھیے غیر مقلدین کے بارے میں ایک مختلف ہی مسئلہ یہ ہے کہ کیا اللہ پاک نے ان کو عقل دی ہے اور یہ استعمال نہیں کرتے، یا کلیتاً دی ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کی حرکتیں ایسی ہیں۔ ان سے کوئی پوچھے، یہ میرا اصول نہیں ہے۔ میں تو پہلے سے کہتا آ رہا ہوں کہ تمہارے اصول کے مطابق، کیونکہ تم نے کتاب کو معیار بنایا، اب خود تم اردو کتاب سمجھنے سے قاصر ہو، جس کی غلطی عادل مان چکا ہے۔ تو بتائیے اب وہ ہمارے علم میں ہمارے برابر رہا؟ تو اب اس کے جواب کیا دیتے ہیں کہ عادل تو تمہارے مقابلے میں مناظر ابھی ہے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں وہ پہلے بھی کب تھا؟ وہ ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو پہلے بھی نہیں تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ لکھ کر کے دو کہ اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اور وہ تمہارے اصول سے ثابت ہو رہا ہے، میرا اصول نہیں ہے، یہ تمہارے اصول سے ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ تم نے ایک عربی کتاب کو معیار بنایا۔ اب عربی کتاب کو معیار بنانے کے بعد جب تمہارے عادل کو اردو کتاب بھی سمجھ نہیں آتی تو وہ تو گیا نا، وہ تو گیا تمہارے معیار کے اعتبار سے۔ تو یہ مجھے لکھ کر کے کیوں نہیں دو گے؟ اس کا بھی کوئی معقول جواب نہیں آیا۔ یہ میں نے پہلی شرط رکھی تھی۔ اچھا، دوسری شرط میں نے کیا رکھی؟ میں نے کہا عادل نے چیلنج کیا تھا، آپ نے سنا ہوگا، عادل نے چیلنج کیا۔ چیلنج کے اندر وہ صاحب کہتا ہے دنیا کے اندر مجھے ایک مناظرہ دکھاؤ کہ جہاں شرائط طے نہیں ہوئے ہوں اور پھر مناظرہ ہو گیا ہو۔ میں نے کہا مناظرہ ہوا ہے، اور اس نے چیلنج کیا تھا، کہا تھا اگر تم ایسا مناظرہ دکھاؤ گے تو میں اویس کی اور پورے غیر مقلد فرقے کی، یعنی اس نے کہا تھا تمام اہل حدیثوں کی، ہم کہتے ہیں غیر مقلد فرقہ، تو کہتا ہے کہ میں اویس کی اور پورے غیر مقلد فرقے کی شکست لے کر دوں گا۔ وۄنۍ چھُس بہٕ أمِس چیلنج کران، یہِ بوٗزِنۍ وارٕ، میون چھُ أمِس پٮ۪ٹھ یہِ چیلنج، یہِ ہسا مےٚ دُنیاہس منٛز اکھ مُناظرہ، دُنیاہس منٛز اکھ مُناظرہ، دُنیاہس منٛز اکھ مُناظرہ یُس زن کوٚرمُت آسہِ کُنہِ تہِ اہل سُنہ والجماعت گروپن، یتھ منٛز زن موضوع تہِ چھُ چُننہٕ، کیازِ أمۍ وَنیو پانے بہٕ چھُس سخی زٕ موضوع دِمہو بہٕ رفع الدینہ کی تقریر، موضوع تہِ چھُ چُننٕے، صدر مناظر چھِ چُننٕے، معاونین چھِ چُننٕے، امہِ پتہٕ یہ سا یہ وقت چُننٕے، کۭتِس کالہٕ چھُ چُننٕے، اور بطخ پوٗری وتھِ تھوٚد کٕجڑ ہِش لاگہِ سُہ دلایلی۔ اکھ مناظر ہاو مےٚ ژٕ گوٚمُت چھُ یِتھ پٲٹھۍ أزیُک تام، بہٕ دِمے ژےٚ اکھ سا یہِ پننِس مناظر اویس صٲبٕچ شکست تہِ، بیٚیہِ دِمے ژےٚ تتھٮ۪ن سٲری اہل تہنٛدِ طرفہٕ شکست لِکھِتھ۔ ضلع گاندربل
علاقہ ولی وار مولانا الطاف صٲبُن مکان. مولانا الطاف صٲب چھِ تَتہِ ولی وارَس اندر ضلع گاندربلس اندر. تِہُنٛد مام مولوی عبدالصبوح صٲب تٔمِس سۭتۍ چھُ اَسہِ مُناظر گوٚمُت 2-5 گھنٹن کینٛہہ ؤری برونٛٹھ اور تَتہِ اوس نہٕ کِہیٖنۍ تہِ. أسۍ گٔے تور, بہٕ گوس مولانا الطاف صٲبس مُلاقاتس اور أسۍ ٲسۍ تَتہِ چاے چٮ۪وان. ہُم آیہِ کینٛہہ کِتاب ہٮ۪تھ, دوٚپُکھ اَسہِ چھِ کَتھ کَرٕنۍ. نہ اوس موضوٗع تہِ, نہ اوس صدر تہِ, نہ اوس معاوِن تہِ, کِہیٖنۍ اوس نہٕ تہِ. اور تَتہِ گٔے 2-5 گھنٹن مولوی عبدالصبوح صٲبس سۭتۍ مےٚ کَتھ. تِم چھِ مولوی عبدالصبوح سۭتۍ غٲر مُقلد, تِمن مام مولانا الطاف صٲبس. تہٕ اَسہِ گٔے تَتہِ کَتھ سورُے یِم تَتہِ موجوٗد ٲسۍ ولی وارس اندر تِہنٛدِس مکانس اندر. تَتہِ چھُ گام گواہ. اور الحمدللہ تَمہِ مُناظرُک پیوٚو تَتہِ یُتھ اثر, 2-5 گھنٹن گوٚو تَتہِ کَتھ. تَمیُک پیوٚو تیُتھ اثر کہِ وُنیُک تام چھِنہٕ غٲر مُقلد تَتھ پیرایس منٛز تَتھ علاقس اندر وۄنۍ کَتھ کران کِہینۍ. یِم ہٮ۪کن معلوٗم کٔرِتھ. مےٚ ووٚن سورُے, یہِ چھُ صاف, اَپٲرِکۍ تہِ چھُ لُکھ. تو مولانا الطاف صٲبس نِش ہٮ۪کن معلوٗم کٔرِتھ, تَتہِ کٮ۪ن لُکن نِش ہٮ۪کن معلوٗم کٔرِتھ. مےٚ ووٚن یِمن. تو مسلہٕ چھُ یہِ کہِ عادل صٲبن دوٚپ یہِ شور دی وۄنۍ مےٚ شِکست لیکھِتھ, یہِ دی وۄنۍ مےٚ اویس صٲبٕنۍ اور تمام غٲر مُقلد ہِنٛدۍ شِکست لیکھِتھ. یہِ چھُ چیلینج. اور بقولِ عبدالروف صٲبنہِ, عبدالروف سلفی صٲبنہِ, کہ ییٚلہِ کانٛہہ اِنسان چیلینج چھُ کران, یہِ نفر چھُ پنُن عزت تھاوان داوس پٮ۪ٹھ. چونکہ چیلینج چھُ اکہِ قٕسمُک وعدٕ آسان, یہ اکہِ قٕسمُک وعدٕ آسان. اور یُس چیلینج فیس کرن وول چھُ آسان, یہِ چھُ پنُن عزت داوس پٮ۪ٹھ لاگان, یہ چھُ پنُن عزت داوس لاگان. عادل صٲبن تھوٚو عزت داوس پٮ۪ٹھ. مےٚ کوٚر چیلینج قبوٗل. عادل صٲب گوٚو بے عزت. عادل صٲب گوٚو بے عزت. یعنی گۄڈٕ اوسُن تہٕ عزت ویزت اَسہِ نِش کٕہٕنۍ. وۄنۍ ما آسہِ اِمکان ما اوس کٲنٛسہِ نِش ما اوس, مۄکلیو تہِ رَژھِ ہنا تہِ. عادل صٲبن دوٚپ کہِ یہِ شوٹ ہسا دی شِکست لیکھِتھ. مےٚ ووٚن أمِس مُناظرٕ چھُ گوٚمُت. دوٚپُن دُنیاہس منٛز کُنہِ جایہِ مُناظرٕ اَنہٕ اہلِ سُنتٕکۍ گرُپن. اگر أمِس اہلِ سُنت مُراد غٲر مُقلد چھِ, تِم تہِ ٲسۍ مُناظرس منٛز. اگر اہلِ سُنت مُراد ٲسِس, أسۍ تہِ ٲسۍ مُناظرس منٛز. اَسہِ چھُ سُہ مُناظرٕ گوٚمُت, أمِس دیُت مےٚ, یہِ ہیٚکہِ تَتہِ معلوٗم کٔرِتھ. تہٕ مُناظرٕ چھُ گوٚمُت. الحمدللہ اَتھ وَنان کہِ موٗ مانگی موت. موٗ مانگی موت مۄکلیو عادل صٲب. أمۍ ووٚن یہِ کور دی اَسہِ شِکست لیکھِتھ, یہِ دِیہِ نہٕ وۄنۍ شِکست لیکھِتھ. تو میں نے کہا بھائی ہم نے مناظرہ کیا ہے, اور میں تو اس کے ضلع کے اندر یعنی ضلع اسلام آباد کے اندر بھی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ وہاں کہاں ہوا ہے ایسا, فلاں جگہ ہوا ہے فلاں. لیکن چونکہ مطالبہ صرف ایک مناظرے کا تھا, لہٰذا میں نے اس کی نشاندہی کر دی کہ گاندربل کے اندر ہم نے کیا ہے. اب پتہ ہے عادل صاحب اویس تو اس میری شرط کو بالکل وہ ہڑپ کر گئے ہیں. اس نے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی ہے. البتہ عادل نے کچھ بات کی ہے. عادل کیا کہتا ہے اس کی مراد یہ تھی, کہتا ہے اپنے بارے میں, کہتا ہے میری مراد یہ تھی کہ علماء نے کیا ہو اور پھر یوں کیا ہو اور پھر یوں ہوا ہو. یہ وہ اب باتیں کہہ رہا ہے بچنے کے لیے. جب اس نے پہلے چیلنج کیا تھا اس وقت اس کے الفاظ کیا تھے؟ ارے بھائی جوش کے وقت انسان کو, جی جوش کے وقت انسان کو ہوش ہونا چاہیے نا. لیکن یہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں, ہوش کھو بیٹھتے. ان کو پتہ نہیں لگتا جب ان کی حالات ناساز ہو جاتی ہے, ان کو نہیں پتہ لگتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہنا ہے. بعد میں یہ پچھتاتے ہیں ہم نے کیوں کہا. آئی بات سمجھ؟ تو اس کے منہ سے بات نکل چکی ہے. اب یہ اس پر کہتا ہے میری مراد تھی کہ یوں اور میری مراد تھی یوں. ذرا یہ الفاظ تم ہمیں اپنے پہلے ویڈیو کے اندر دکھاؤ. یہ الفاظ تو وہاں نہیں ہیں. یہ الفاظ آپ اب کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. بات سمجھ آئی؟ پہلے ویڈیو کے اندر جب اس نے بڑے دھڑام سے وہ چیلنج کیا تھا, کہا تھا کہ دنیا کے اندر ایک مناظرہ دکھاؤ. دنیا نہ اس نے وہاں کچھ علماء کہا تھا, نہ اس نے وہاں کسی جگہ کا تعین کیا تھا, نہ کسی زمانے کا تعین کیا تھا. کہا تھا دنیا میں ایک مناظرہ دکھاؤ. تو ہم نے اس کا پتہ دے دیا. اب پتہ ہے وہ صاحب کیا کہتے ہیں, وہ اتنا جاہل ہیں. اور یہ جو بشیر نہامی صاحب نے بات کی تھی نا غیر مقلدین کے بارے میں کہ اصول فقہ سے جاہل ہوتے ہیں, عادل نے اس پر مہر لگا دی ہے کہ بالکل سچ کہا بشیر نہامی صاحب نے. پتہ یہ ان پڑھ مثال کیا دیتا ہے؟ مثال دیتا ہے نماز کی. کہتا ہے جیسے وضو نماز کے لیے شرط ہے, اب بغیر وضو کے تو نماز ہوگی نہیں, ویسے بغیر شرائط کے مناظرہ ہوگا نہیں. اس عقل کے اندھے کو, اس جاہل کو کوئی کہے کہ یہ تو قیاس مع الفارق ہے جو مردود ہے. قیاس مع الفارق یعنی یہاں علت مشترکہ کیا ہے؟ یہ تو مجتہدین کے قیاس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے, اور یہ ان پڑھ محاذ جو اردو کتاب سمجھنے سے بھی قاصر ہے وہ قیاس کر رہا ہے. مسئلہ یہ ہے, ارے بھائی جب تمہیں آتا, جب تمہیں یہ صلاحیتیں ہوتی, پھر تم غیر مقلد تھوڑے ہوتے. سنیے, یہ جو وضو ہے نا, وضو جو نماز کے لیے شرط ہے, اس کی نوعیت علیحدہ ہے, اور شرائط مناظرہ کی نوعیت علیحدہ ہے. کیا علیحدہ ہے؟ اگر ایک آدمی اس نے وضو نہیں کیا,
اور بغیر وضو کے اس نے نماز شروع کر دی، تو بتائیے کیا وہ نماز کے دوران اس شرط کو پورا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک آدمی نے وضو نہیں کیا اور نماز شروع کر دی، تو کیا پھر وہ وضو نماز کے دوران کر سکتا ہے؟ نہیں کر۔ اگر اس نے وضو جیسی حرکتیں شروع کر دی وہ عمل کثیر ہو جائے گا، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی۔ اب آئیے مناظرے کی طرف۔ جو مناظرے کی شرائط ہوتی ہیں کیا ہوتا ہے؟ مناظر طے کرنا ہے، موضوع طے کرنا ہے۔ اچھا، جہاں تک صدر اور معاون کی بات ہے، صدر اور معاون تو طاہری مسجد میں جب بات ہوئی تھی وہاں تحریر کے اندر بھی وہ تقریباً نہیں لکھا تھا، صدر اور معاونین کا تعین تو وہاں بھی نہیں تھا، تو وہ مناظرہ کیسے ہوا؟ اور اس میں تو عادل بھی سامنے بیٹھا ہوا تھا، اور آخر میں وہ کتاب کے ساتھ سر رکھ کر بیچارہ نیچے دیکھ رہا تھا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہو گئے صدر معاون، رہا مناظر اور یہ وقت یا موضوع وغیرہ۔ تو اگر یہ طے نہ ہوئے ہوں اور اس کے بعد دو جماعتوں کے درمیان بات شروع ہو جائے تو یہ چیزیں بات کے دوران خود بخود متعین ہو جائیں گی۔ یعنی اگر میں نے اور آپ نے بات شروع کر دی اور پہلے موضوع متعین نہیں تھا اور آپ نے اور میں نے بات شروع کر دی اور باتوں کے اندر ہمارا موضوع متعین ہو گیا، بھائی اس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ تو ہماری بات کے درمیان بھی موضوع متعین ہو سکتا ہے نا، وہ تو بات شروع ہونے کے بعد بھی متعین ہو سکتا ہے۔ اچھا، بڑی زبردست بات کی ہے، کہتا ہے عادل ایک ویڈیو میں، نعمان کی شکست کی دلیل یہ ہے کہ اس نے دلائل دینے شروع کیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چلے دلائل دین یم زن بالکل چانہ ات مناظرس مز ہارنچ وجہ دلیل، چلے دلائل دین یم زن بالکل چانہ ات مناظرس مز ہارنچ وجہ دلیل۔ کہتا ہے نعمان کی شکست کی دلیل یہ ہے کہ اس نے دلائل دینے شروع کر۔ ہم کہتے ہیں بالکل اس نے اپنے فرقے کے بارے میں سچی بات کی ہے، کیونکہ ان کے یہاں تو ہے ہی نا، وہ رات کو دن کہتے ہیں، دن کو رات کہتے ہیں، سیدھے کو الٹا کہتے ہیں، الٹے کو سیدھا کہتے ہیں۔ عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے۔ اب جو آدمی دلائل نہیں دے رہا وہ جیت گیا، اور میرے بارے میں کہتے ہیں اس نے چونکہ دلائل دینا شروع کر دیا لہذا ہار گیا۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو اب اچھا ٹھیک، جب میں نے دلائل دینے شروع کر دیے تو بتائیے اب جس مسئلے پر میں نے دلائل دینے شروع کر دیے وہ مسئلہ تو خود متعین ہو گیا نا دلیل دینے کی وجہ سے، کہ جس مسئلے پر میں دلیل دے رہا ہوں موضوع تو متعین ہو گیا نا دلیل کی وجہ سے، کہ اس مسئلے پر دلیل دے رہا ہے۔ رہ گیا وقت، وہ تو چل رہا ہے، دن وہ ہو رہا ہے، اور بات کرنے والے وہ بھی بات کے درمیان طے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو شرائط مناظرہ ہے ان کی نوعیت علیحدہ ہے، اور یہ جو وضو ہے نماز کے لیے شرط، اس کی نوعیت بالکل علیحدہ ہے۔ وہ نماز کے درمیان وہ شرط پوری نہیں ہو سکتی، لیکن یہاں بات کے درمیان ہی طے ہو جاتی ہیں، اور جب بات کے درمیان طے ہو گئی مناظرہ ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ اور مناظرے کی اصطلاحی تعریف ہے توجہ المتخاصمین فی نسبت بین شیئین اظہارا للصواب۔ اب اس تعریف کے اندر جو بھی بات آئے گی اس کو مناظرہ کہا جائے گا، لیکن یہ چیزیں ان کو سمجھ میں آنے والی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ عادل تو گیا نا، عادل نے چیلنج کیا تھا کہ ہمیں ایک آپ مناظرہ دکھائیں جس میں یہ ساری چیزیں ابھی طے نہ ہوئی ہوں اور دلائل شروع ہو گئے ہوں۔ بالکل وہ ہم نے دکھا دیا۔ اب وہ کہہ رہا ہے مراد وہ آج کہہ رہا ہے، یہ مراد اس نے پہلے نہیں کہی تھی۔ تو میری دوسری شرط یہ تھی کہ عادل اویس کی شکست لکھ کر کے دے، اور عادل جو ہے یہ ہمیں پورے فرقے کی شکست لکھ کر کے دے۔ دیکھیے یہ بات عادل کے منہ سے نکل گئی ہے، یا تو عادل اعلان کر دے کہ وہ بھی حالت ناسازی میں اس وقت بھی تھا، پھر بھی ہم نہیں چھوڑیں گے، شکست تو لکھ کر کے دینی پڑے گی۔ اور جہاں تک تیسری شرط کی بات ہے وہ میں نے معقول عذر پیش کیا کہ تو اپنے گھر میں جانور ہو جاتا ہے، لہٰذا بٹ مالو سے باہر کوئی جگہ منتخب کر۔ اور یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جی ہم جگہ دیتے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے جگہ وہ ہوگی جو دونوں فریق مل کر طے کریں، اور ہم نے کہا بٹ مالو سے باہر طے کرو، مسئلہ ختم۔ تو یہ تین شرطیں وہ برابر کریں، اور اگر ہمارا شرط رکھنا فرار ہے پھر ان کا شرط رکھنا بھی فرار ہے، اور اگر ان کا شرط رکھنا فرار نہیں، جس شرط کا تعلق موضوع مناظرہ سے تھا ہی نہیں، اور جس شرط کے بارے میں انہوں نے پھر خود وہ بالکل واضح کر دیا کہ وہ شرط انہوں نے شرارت کے لیے رکھی تھی، وہ شرط انہوں نے مناظرے کے لیے
عادل نے خود کہا, اس نے اقرار کیا اور اس کے الفاظ سے پتہ چلا کہ اس نے شرط رکھی تھی شرارت کے لیے. تو جب تمہیں شرارت کے لیے شرط رکھنا تمہارا جائز ہے اور تمہارا حق ہے, تو میں تو بالکل جائز شرائط رکھ رہا ہوں, ہمارا حق کیوں نہیں حاصل؟ تو میں تو بالکل صحیح شرطیں رکھ رہا ہوں, ہمیں اس کا حق حاصل کیوں نہیں ہے؟ تو آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, وہ بالکل بیچارے پریشان ہیں. اچھا آپ ایک کام کریں, آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں از اول تا آخر, اس کے بعد میری ویڈیو بھی دیکھیں از اول تا آخر, اس کے بعد دیکھیے پریشان کون ہے. اور یہ ہم نہ اندھے سے کہتے ہیں نہ متعصب سے کہتے ہیں, بلکہ یہ ہم منصف اور اس آدمی سے کہتے ہیں جس کو اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی ہو تو وہ دیکھے. دیکھیے ابھی غیر مقلدین کے اندر 3 طبقے ہیں. کتنے؟ ہاں 3 طبقے اس بارے میں. پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو کاشر پڑھنا آندھیت پاگل, جو بالکل کلیتاً پاگل ہیں, ان کو تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی, ان کے یعنی اوپر کی منزل بالکل خالی ہے. ایک تو وہ طبقہ, اس کو چھوڑ دیجیے. دوسرا وہ طبقہ ہے جس کو سمجھ میں آتا ہی لیکن پھر بھی وہ تعصب کی وجہ سے اندھے بنتے ہیں, پاگل بنتے ہیں اور وہی بکواس کرتے ہیں. اور تیسرا وہ طبقہ بھی ہے کہ جس کو بات سمجھ میں آتی ہے اور وہ خاموش ہو جاتا ہے, لیکن یہ بیچارے, اس کے لیے میری بات سمجھنے کے لیے اوپر کی منزل کا ہونا شرط ہے, جو شرط غیر مقلدین میں نہیں پائی جا رہی, مفقود ہے ان کے یہاں. لہٰذا ان کو کیا کہیں, وہ بیچارے ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے. البتہ لوگ بات سمجھ چکے ہیں الحمدللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ ہے مسئلہ. چلیے جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.